بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث کو امام بخاری 756 اور مسلم 394 نے روایت کیا ہے۔ امام نونوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس صورت میں سورۃ فاتحہ کے واجب ہونے کا بیان ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، چنانچہ سورۃ فاتحہ کا متبادل کوئی نہیں ہے سوائے ایسے شخص کے لیے جسے سورۃ فاتحہ نہیں آتی۔ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے، چنانچہ امام ترمذی نے حدیث نمبر 2875 کے تحت ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم سورت سکھاؤں کہ اس جیسی سورت تورات، انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ تو ابی بن کعب نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول، مجھے سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی۔ سورۃ فاتحہ ہی سبع من المثانی یعنی بار بار پڑھے جانے والی 7 آیات ہیں۔ اسی سورت کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات جو کہ بار بار پڑھے جانے والی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ضرور سکھاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر جب مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ضرور سکھاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عظیم سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی سورت سبع المثانی بھی ہے، اور مجھے دیا گیا قرآن عظیم بھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں، سورۃ فاتحہ کے سبع المثانی نام کی وجہ سے تسمیہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو بعض وجہ تسمیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نام ہر رکعت میں پڑھے جانے کی وجہ سے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس امت کے لیے استثنائی سورت ہے، اس امت سے قبل کسی کو یہ سورت عطا نہیں کی گئی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرنے کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی الواحیت اور وحدانیت کو وسیلہ بنا کر سب سے اہم ترین سوال اور کامل ترین مرغوب چیز
مانگی گئی ہے اور وہ ہے ہدایت۔ سورت فاتحہ مختصر سی سورت ہونے کے باوجود توحید کی تینوں اقسام، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات پر مشتمل ہے۔ سورت فاتحہ میں قلبی اور بدنی دونوں قسم کی شفا موجود ہے، جیسے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں، سورت فاتحہ میں قلبی شفا بڑے ہی کامل انداز میں موجود ہے، کیونکہ قلبی بیماریوں کا دار و مدار دو بنیادوں پر ہوتا ہے، ایک علم فاسد ہو، دو ارادہ فاسد ہو۔ ان دونوں بنیادوں پر دو مہلک نتیجے برآمد ہوتے ہیں، گمراہی اور غضب۔ چنانچہ گمراہی فاسد علم کا نتیجہ ہوتی ہے، جبکہ غضب فاسد ارادے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہی دونوں بیماریاں تمام قلبی بیماریوں کا نچوڑ ہیں۔ اب صراط مستقیم کا مل جانا گمراہی کی بیماری سے شفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا ہر بندے پر سب سے بڑا فریضہ ہے۔ یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن اور رات کی سب نمازوں میں فرض قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کو ہدایت کی ہر معاملے میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نیز یہ ایسی دعا ہے کہ اس دعا کا کوئی اور متبادل بھی نہیں ہے۔ نیز آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو علمی، عملی، ماحول اور معرفت ہر اعتبار سے علمی جامہ پہنانے سے قلبی اور ارادی خرابیوں سے نجات ملتی ہے، جبکہ اس صورت میں بدنی شفا بھی ہے۔ ہم اس کے لیے حدیث میں مذکورہ بدنی شفا کا تذکرہ کریں گے اور اسی طرح طبی قواعد اور مشاہدتی تجربوں کو بھی بیان کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ صحیح بخاری میں ابو متوکل ناجی رحمۃ اللہ علیہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام عرب کے کسی قبیلے کے قریب سے گزرے اور سورت فاتحہ کے ذریعے دم کرنے کی مکمل روایت بیان کی۔ پھر کہا، اس حدیث میں آیا ہے کہ بچھو کے کاٹے ہوئے مریض کو سورت فاتحہ سے شفا ملی اور دوا کی ضرورت ہی نہ رہی، بلکہ سورت فاتحہ کا اثر وہاں بھی ہوا جہاں کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ یہاں یہ بھی واضح ہے کہ جس شخص کو دم کیا گیا تھا وہ دم کے قابل نہیں تھا، یا تو اس لیے کہ وہ قبیلہ ہی مسلمان نہیں تھا، یا پھر اس لیے کہ وہ قبیلے والے کنجوس اور بخیل تھے۔ تو اگر دم کے قابل شخص کو دم کیا جائے تو پھر کتنے ہی خوب نتائج برآمد ہوں گے۔